अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे व्लॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। आज मैं ख़बरों पर इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ख़बर चूँकि ये ज़्यादा अहम है। आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, सीनियर सहाफ़ियों को उन्होंने बुलाया हुआ था, तो खादम भी सीनियर सहाफ़ियाँ जानता उन्होंने बुला लिया और उनसे जो है वो 1 घंटे की तवील नशिस्त हुई। आज मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो उनसे मैंने सवाल किए और उन्होंने उसके आगे जवाब दिए, बग़ैर किसी लगी लिपटी के, बग़ैर किसी चीज़ को ट्विस्ट किए हुए। मैं एज़ इट इज़ आपको बताऊंगा जो गुफ्तगू उन्होंने की और जिन राजों से उन्होंने पर्दा उठाया और जो इंकशाफात उन्होंने किए, इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात क्यों हुए, उसके साथ साथ जो उन पर हमला हुआ उसकी वजूहात क्या थी, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे उनके ख़्याल में, इसके साथ साथ जो मज़ीद आगे आर्मी चीफ़ की तैनाती होने जा रही है उसका भी, उसमें उनका क्या कहना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा। बहरहाल जो है वो आज हम 2:20 के करीब ज़मान पार्क पहुँचे, वहाँ पर खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने बड़ी खुश दिली से जो है वो हमें वेलकम कहा। ख़ुद तो वो बैठे हुए थे क्योंकि उनकी टांग पर प्लास्टर था और वो एक सेटी पर रख कर उस टांग को बैठे हुए थे। और बहरहाल ये बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी सवालात किए उसके उन्होंने बड़े तहम्मुल से और बड़े तफसीली जवाबात दिए। सबसे पहले तो मैंने उनके जो है वो खैरियत दरियाफ़्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतियाब करे। एक बात है जो टीवी पे चल रही थी और बार बार चल रही थी कि 21 नवंबर को खान साहब ज्वाइन करेंगे। मैंने इस लॉन्ग मार्च को मैंने इस हवाले से उनसे पूछा कि खान साहब आपके जो ज़ख्म है वो देख के ऐसा नहीं लगता कि आप कंटेनर पर खड़े हो सकेंगे या आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो उनका ये कहना मैं ज्वाइन ज़रूर करूँगा चाहे गाड़ी में बैठूँ, लेकिन हफ्ते वाले दिन उन्होंने कहा 21 नवंबर की कोई बात नहीं है, मैं हफ्ते वाले दिन जो है वो मेरी दोबारा ड्रेसिंग होनी है, उस वक़्त मैं अपने ज़ख्मों की हालत देखूँगा, डॉक्टर्स के साथ तफसीली मुशावरत होगी, हफ्ते वाला दिन मैं अनाउंस करूँगा कि किस दिन जो है वो मैं लॉन्ग मार्च को जो है वो ज्वाइन करूँगा। तो भाई ये जड़ा चल रहा सी ये सब झूठो झूठ चुताली सी। खान साहब हफ्ते वाले दिन जो है वो अनाउंस करेंगे। अब ज़रा आगे बड़ी मज़ीद बातचीत गुफ्तगू जो है वो आगे चलती रही और उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि आप ये किस बात पर कह रहे हैं कि जो है वो हमला आवर जो है वो 2 थे, 1 नहीं था। उनका ये कहना है कि वो बात तो खैर वही है जो आप सुनते भी आते हैं टीवी पर, उसमें कोई नई बात नहीं है कि ये बाकायदा प्लान बना और जो है वो कहा गया कि वो जो है वो मजहबी जुनूनी शख्स है और वो उसने मेरे पर हमला किया। उनका ये कहना था कि मैंने ख़ुद जब ये ब्रश चला उसके साथ मैंने बाकायदा तौर पर मज़ीद गोलियों की आवाज़ सुनी और वो स्नाइपर था और वो उसने मुझ पर फायरिंग की, मैं झुक गया और जिसकी वजह से मुझे जो है वो ऊपर कहीं गोली नहीं लगी। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे मुल्क के एक लीडर हैं और पॉपुलर लीडर हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उन्हें इस बात का यकीन कामिल है कि ये लड़का अकेला नहीं था जो नवीद जिसे आज अदालत में भी पेश किया गया है। और उनका कहना है कि उसके साथ एक स्नाइपर भी मौजूद था जिसने मुझ पर गोलियां चलाईं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। इस पर उनसे मज़ीद बात हुई कि आगे आप क्या देखते हैं, तो खान साहब ने कहा कि मैं जो है वो अपने ऊपर मज़ीद हमले देख रहा हूँ। यही वजह है कि ज़मान पार्क में भी मैंने बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए हैं, तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे मैंने खुद देखे आज कि उसमें उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे लगवा लिए हैं। तकरीबन 90 लाख रुपए का ख़र्चा आया है। और खान साहब जो हैं वो कहते हैं और जो बाकायदा उनके घर की दीवारें हैं वो बंकर्स बने हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने रेत की बोरियाँ जो है वो ऊपर दीवार के जहाँ तक दीवार की लेंथ है वहाँ तक रेत की बोरियाँ लगी हुई हैं। पुलिस भी मौजूद है, जो KPK से कमांडोज आए हुए हैं वो उन्होंने भी सिक्योरिटी संभाली हुई है और बाकायदा छानबीन के साथ और अंदर से जिसका नाम आता है उसको अंदर भेजा जाता है। बहरहाल ये तो थी सिक्योरिटी की बात। तो खान साहब ने कहा कि मुझे अपने ऊपर मज़ीद हमलों का ख़दशा है और इसलिए जो है वो मैंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा सख्त कर दी है
کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ مجھ پر مزید حملے کیے جائیں گے، اور ایسی جو ہے وہ میرے پاس اطلاع بھی ہے لیکن مصدقہ نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ تصدیق سے نہیں کہتا، لیکن بہرحال میرے پاس اطلاع ضرور ہے کہ مجھ پر مزید حملے کیے جائیں گے۔ ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ جو ہے وہ مزید حملے کون کروائے گا، تو بہرحال ان کے نام وہی تھے کہ وہی 3 لوگ ہیں، جن میں ایک شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کا وہ نام لیتے ہیں، تیسرا وہ جو نام لیتے ہیں ایک ادارے کے افسر کا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو انوالو ہیں اس میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا انہوں نے آج چودھری پرویز الہی کو اس معاملے میں بیل آؤٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی بیچارہ بے بس ہے، یہ سسٹم جو ہے وہ میری ایف آئی آر درج نہیں ہونے دے رہا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ چودھری پرویز الہی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے چودھری پرویز الہی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس موجود نہیں تھی۔ آج اس کے ساتھ ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات کی بات ہوئی تو ہم نے ان سے یہ کویسچن کیا کہ آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے اور آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم سیم پیج پر ہیں، دونوں طرف سے یہی بیان آتا تھا، تو یہ سیم پیج کو ہوا کیا، یہ سیم پیج پھٹ کیسے گیا، ورقہ بدل کیسے گیا؟ تو اس پر خان صاحب نے مزید انکشاف کیا اور یہ بڑا اہم انکشاف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے معاملات بالکل ٹھیک تھے، وہ ایک جو اکتوبر میں جو تعیناتی ہونی تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی معاملات ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسے کوئی معاملات نہیں تھے، میں اور کھل کر انہوں نے نام لیا اور انہوں نے کہا میں اور جنرل باجوہ بالکل سیم پیج پر تھے اور وہ مجھے باقاعدہ سپورٹ کرتے تھے اور جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ چیزیں بتاتے بھی تھے۔ تو اختلافات جو ہوئے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ اختلافات کیوں ہو گئے، جنرل باجوہ نے آخر ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں سوچ لیا۔ میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا تھا، میں نے خود بھی انہیں بتایا تھا کہ اکانومی جو ہے اگر آپ نے اس وقت حکومت جو ہے وہ گری تو جو ہے وہ پھر اکانومی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اس وقت کی آف سکسیس ہیں، جو بھی ملکی معاشرت کو اگر سنبھالنا ہے، اور ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں، تو ان سے یہ جو موجودہ حکومت ہے ان سے جو ہے وہ چیزیں چل نہیں رہی۔ تو ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں چل نہیں رہی، آپ نے بھی تو جو معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے اکڑ جاتے تھے، ہم انہیں کہتے تھے کہ نہیں اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے، ان میں اتنا دم خم نہیں ہے، آپ بتائیں صافڈار کہاں ہے؟ تو جو ہے وہ اس نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ وہ $200 سے نیچے لے آئیں گے، تو جو ہے وہ ابھی تک دیکھ لیں ڈالر قابو میں نہیں آ رہا۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فورن پالیسی ہے اس پر بھی معاملات تقریباً ٹھیک تھے، لیکن رشیا کے معاملے پر آ کر جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پوچھ کے گیا تھا، بات کر کے گیا تھا، تو رشیا کے معاملے پر آ کر جو ہے وہ معاملات خراب ہونے شروع ہوئے۔ باجوہ صاحب کا جب رشیا کا دورہ کر کے آ گیا واپس، اور جو اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوئی ہے وہاں پر جو ہے وہ باجوہ صاحب کا موقف کچھ اور تھا، میرا موقف کچھ اور تھا، میں ایبسٹین کرنا چاہتا تھا، تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم امریکہ سے بھی تعلقات خراب نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ اس پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وہاں سے ہمارے جو ہے وہ تعلقات جو ہے ان میں سرد موری آنی شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس بات کا بھی جو ہے انہوں نے مان لیا کہ ہاں میری اس وقت ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، لیکن معاملات درست نہیں ہوئے۔ ایک بات پر مجھے خان صاحب جو ہے وہ آج کافی مایوس لگے، یہ بات میں نے باقی باتیں آپ کے سامنے کر دیں، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہ اس معاملے پر کافی مایوس لگے، وہ تھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی۔ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کا جو موقف ہے وہ پہلے والا نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم جو ہے نا ہم نے کہہ دیا کہ جو انہوں نے کرنا ہے، یعنی جو حکومت ہے موجودہ حکومت اس نے جو کرنا ہے وہ کر لے، اور ہم جو ہے وہ اس معاملے میں اب دخل نہیں دیں گے، آرمی چیف کی تعیناتی جو ہونی ہے وہ ہو جائے، ہمیں اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے جو ہے اب بالکل لا تعلق ہیں۔ اس کے ساتھ جب مزید آگے چیزیں چلیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ ہمارے معاملات جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ہم سے بیک ڈور رابطے کر رہی ہے۔ میں نے ان سے یہ کویسچن کیا کہ خان صاحب حکومت اگر آپ سے بیک ڈور رابطے کر رہی ہے تو حکومت تو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان سے رابطے کر رہے ہیں، تو وہ مسکرا دیے جیسی ان کی ایک عادت ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہنس پڑنا، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، حکومت ہم سے بیک ڈور رابطے کر رہی ہے، لیکن میں صرف اور صرف جو ہے وہ اب الیکشن مانگ رہا ہوں۔ اس بات کا جواب وہ گول کر گئے۔ ہم نے کہا کہ آپ دھرنا جو ہے وہ پنڈی دیں گے یا اسلام آباد دیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس کا اعلان میں جا کر جو ہے وہ پنڈی میں کروں گا، ابھی جو ہے وہ کارڈ میں نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، میں اس کو اوپن نہیں کروں گا، یہ میرے کسی قریبی بندے کو بھی نہیں پتہ، تو ابھی جو ہے وہ میں ساری باتیں ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں جو ہیں وہ ابھی منظر عام پر نہیں آئیں کہ میں کہاں پر دھرنا دوں گا، کیا کروں گا، میری اپنی ایک پلاننگ ہے، میری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ میں پنڈی پہنچ کر ہی ڈسکلوز کروں گا، اور وہاں پر جو ہے وہ میں فیصلہ کروں گا، اور اپنے ورکرز کو بھی اور اپنی جو سیکنڈ ٹیئر قیادت ہے اس کو بھی یہ بتاؤں گا کہ مجھے جو ہے وہ آگے کیا کرنا ہے، ہمیں اسلام آباد میں انٹر ہونا ہے یا ہمیں پنڈی میں دھرنا دینا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں نے بغیر کوئی ٹویسٹ دیے ہوئے، بغیر کوئی چیز جو ہے نا اپنی طرف سے ایڈ کیے ہوئے میں نے باقاعدہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب فیصلہ اور تجزیہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آج میں کسی چیز پر کوئی تجزیہ جو ہے وہ نہیں کروں گا، یہ آپ کا کام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تمام چیزیں جو گفتگو ہوئی ہے خان صاحب سے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔